ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مکرم اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم 11ویں تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں حفاظ کرام 2 سپارے تلاوت کریں گے، پارہ 21 اور پارہ 22، جس میں درج ذیل صورتیں آئیں گی۔ سورہ عنکبوت، اس کی آج ہم 25 آیات مقدسات پڑھیں گے۔ سورہ روم مکی سورہ ہے جس کی 60 آیات سنیں گے ہم۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے جس کی 34 آیات آپ لوگ سماعت کریں گے۔ سورہ سجدہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے جس کی 30 آیات مقدسات آپ سنیں گے۔ سورہ احزاب ہے، یہ مدنی سورہ ہے جس کی 73 آیات ہم سماعت کریں گے۔ سورہ سبا ہے، یہ مکی سورہ ہے جس کی 54 آیات مقدسات ہم لوگ سنیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ فاطر ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کی 45 آیات مقدسات ہم سنیں گے۔ اور سورہ یاسین، اس کی 83 آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اور اس طرح ٹوٹل یہ جو گپ شپ میں مصروف ہیں، مہربانی کر کے آگے دیکھیں، 404 آیات بنتی ہیں، جس کی اللہ رب العزت ہمیں آج سننے کی اور سنانے والوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے مضامین کا خلاصہ یوں ہے، سورہ عنکبوت پر ہم بات کر چکے ہیں، اور ابھی آتے ہیں ہم سورہ روم کی طرف، جس میں آغاز ہی ہوتا ہے غلبت الروم، کہ روم غالب آ جائے۔ یہ اصل میں ایک پشین گوئی تھی۔ اس وقت 2 قوتیں تھیں، ایران اور روم، بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ جس طرح آج 5 ہم سپر پاورز کہتے ہیں، اسی طرح ان کو 2 کو جو ہے وہ مختلف جگہ پر سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کے جھگڑے اور لڑائیاں چلتے رہتے تھے، اور ایران جو تھا وہ غالب تھا، اس کی جو قوت تھی وہ زیادہ تھی، اور رومی جو تھے وہ تھوڑے اس سے کم درجہ رکھتے تھے۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پشین گوئی فرمائی تھی کہ روم غالب آ جائے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، کائنات نے دیکھا۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ سورہ روم کا آغاز ایک عظیم الشان، جیسے میں نے عرض کیا، پیش گوئی سے ہوتا ہے۔ پھر کفار کو دعوت دی گئی ہے، ان نشانیوں کا ذکر ہے جو اللہ کی توحید اور قدرت کی تخلیق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور حکم ہوتا ہے دین حق پر قائم رہیں۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں، بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے اعمال کی بنا پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں یہ جو فسادات ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان آتی ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز قرآن حکیم کی تعریف سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا پورا تعارف پیش کیا ہے، اور اس کے اندر ان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے، جو بہت خوبصورت ہدایات ہیں، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان کے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سورہ سجدہ آتا ہے، حالانکہ سجدہ آتی ہے۔ سورہ سجدہ ویسے تو قرآن حکیم میں 14 سجدے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے سجدے کی وجہ سے، کیونکہ آیت سجدہ موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ سجدہ رکھ دیا۔ اور آغاز ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کی تنزیل میں کوئی شک نہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا حشر میں کفار کی حسرت و ندامت کا بیان ہے
کفار جو ہیں وہ قیامت والے دن حسرت کریں گے۔ سورہ احزاب آتی ہے، آغاز اس کا احکام الہی سے ہوتا ہے۔ اس کے دو نام ہیں، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اور دو نام ہیں اس کے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، دو اس کے نام ہیں۔ اور آغاز کلام احکام الہی سے ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور زیادہ تر یہاں اس کے اندر جو بطور خاص آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اس کے اندر جو زیادہ تر خطاب ہے وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ، ام المومنین کے ساتھ۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ دنیا کا مال و دولت چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے، جزا ہے، آخرت ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پھر ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں قبول کر لیں۔ پھر اس میں نبی علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر آتا ہے، وہ آیت مبارکہ دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آتا ہے، سورہ سبا ہے، قوم سبا کا ذکر ہے، اور سورہ کا آغاز حمد الہی اور اس کی بے مثال قدرت اور علم سے ہوتا ہے۔ اور آگے سورہ فاطر آتی ہے، فاطر کا معنی ہے پہلے پہلے ایجاد کرنے والا۔ تو جب کائنات تھی نہیں، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، تو جس ذات نے اس کو ایجاد کر دیا، بنا دیا، اس ذات کو ذات فاطر کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور حمد باری تعالیٰ سے اس کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کا ذکر ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور اس میں یہ جو بات کہی گئی، جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کریم محتاج نہیں ہے، اللہ کریم تو غنی ہے، لوگ محتاج ہیں۔ وہ تو خود اس نے دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ خود دے کر پھر وہ لینا چاہتا ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے سارا کچھ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ اور اللہ کریم اس کی جزا 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اور اس کے بعد سورہ یاسین آتی ہے، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے یاسین، اور اس کو قرآن حکیم کا دل کہا جاتا ہے اس سورت کو۔ اور اس سورت کا دل سلام قول من رب الرحیم کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اقبال کے اس خوبصورت شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اقبال نے اسی سورہ یاسین کا نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب کعبہ ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔